ویلکم بیک خواتین و حضرات، آج سفرناک میں ہم آپ کو لے چلیں گے صوبہ بلوچستان کے ضلع سبی میں۔ سبی سنگلاخ چٹانوں، سرسبز میدانوں، نہروں، دریاؤں اور صحراؤں کا ضلع ہے۔ یہاں آپ کو فلک بوس پہاڑ بھی نظر آئیں گے، درہ بولان سے گزرتی ایک سڑک بھی نظر آئے گی، اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر چلتی قریب اور دور ہوتی ریلوے لائن وہ بھی نظر آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا دریائے بولان۔ ہاں تے پکھے اپنے لے کے جانا ہوتے، وہ گرمی بہت ہے چند۔ ہاں، گرمی اس ضلع کی سب سے اہم چیز ہے۔ پاکستان ہی نہیں، ایشیا کے چند گرم ترین مقامات میں سے ایک ضلع سبی ہے۔ سر 12-1 بجے اتنے کوئی باہر نہیں نکلتا سی، کیوں؟ دھوپ ٹینڈ ہو جاتی ہے۔ ارے اینی گرمی پیندی ہے، کتے بچارے مرغیوں کو بولتے رہے۔ اچھا، مبالغہ ایک حد تک کرتے ہیں۔ سر میں سچ کہہ رہے ہیں، اینی گرمی پیندی ہے۔ تم آج تک کبھی سبی گئے ہو؟ اے بال کتوں اڈے جی؟ اے سبی جے؟ سبی اینی گرمی پیندی جناب، پی آئی جہاز لے کے جانا نا، پائلٹ نے کچھا پایا ہوں۔ اینی گرمی سر مردے باہر نکل کے کر رہے ہوتے۔ توبہ توبہ یہ ماری جائیے چنگا سر۔ ایڈی گرمی نہر بھی واضح دے رہی ہوں کو پانی کا گلاس ہی پیا دے سر۔ ایڈی گرمی پیندی ککڑ نو حلال کر لوگو ہتھی پی جاتا ہے، کہتا ماما چھری تے ٹھنڈی کر۔ حکیم صاحب دی بھی اتنے دکان سی جناب، حکیم سجی شاپ۔ حکیم سجی شاپ نہیں، حکیم سجی شاپ۔ چرگے وکتے نہیں سی، پالش ہوں سی صرف۔ ہاں، کئی چرگے نو تے تسمے بھی پہنتے سن۔ حکیم صاحب ہاتھ لاؤندے سی، چرگا پج جاتا سی۔ وہ تو سبی دی گرمی تو انہاں دی۔ اخیر سبی نے انہوں نے منت کی تھی کہ خدا لا واسطے کتے ہور نکل جا، میں آپ تیری وجہ تو کپڑے لا کے پھرن لگ پئی۔ بہت گرمی سر، توبہ فضول باتیں کر رہے ہو تو آئے جاؤ تو بہت گرمی بہت۔ سبی کا پرانا نام سیوی تھا۔ سیوی سیوا خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک رانی، ایک درویش منش اور سادہ خاتون تھی۔ اس نے بہت رفاہی کام کیے، اس کی نسبت سے اس کو سیوی کہا جانے لگا، اور بگڑتے بگڑتے بعد میں یہ سبی بن گیا۔ اس کو بعد میں سنڈے من آباد بھی کہنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ نام نہیں چل سکا، اور سبی ہی نام تھا جو آج بھی چل رہا ہے۔ 15ویں صدی کے آخر تک ضلع سبی ملتان کے زیر انصرام رہا، جہاں اس وقت گورنر ناصر الدین کباچا کی حکومت تھی۔ سارے کچھ قطب الدین کباچا سی ساڈا۔ تم ڈرامے کی بات کر رہے ہو؟ ہاں جی، ڈرامہ ہاں جی۔ تنہائیاں میں او پا کی نا بہروز سبزواری، وہ نام بڑا بے روزگاری ورگا لوگ۔ چھوٹیاں بھابیاں کا منہ۔ بہروز سبزواری بہت اچھا کامیڈین آپ کے ملک کا۔ سر عجیب بندہ ہے، کامیڈین ہو کے پڑھا لکھا لگتا ہے۔ پڑھیا لکھیا سر، لیکن رج کے بے وقوف۔ لیکن سر اس کردار تو آئی تک انہوں کباچا ہی کہہ رہے ہیں سارے، لیکن وہ لازوال کیریکٹر تھا جو اس نے کیا۔ اس تو بعد پتہ نہیں ورک شاپ چ لگ گیا کتنے۔ سر اس تو بعد کام ہی انہوں نے کوئی نہیں کیتا، بہت سے کام کیے، پھر کسی دفتر چ کیتے وہ بھی سر سبی تو سی۔ یار میں نے کہا نا کہ وہ افسانوی کیریکٹر تھا قطب الدین کباچا۔ نہیں تو جیڑا دوسرا کباچا تسی دسے، وہ ملتان کا گورنر تھا، اور سبی اس وقت ملتان کے زیر انصرام تھا۔ اس کے بعد سبی پر افغانستان کے ارغون خاندان کا قبضہ ہو گیا، اور یوں یہ کندھار کے زیر اثر چلا گیا۔ سر تارو سارے جان لگے خط پاندے کیسے ایتھے تے چلے۔ اور سر سبی چ کون کون کھجر ہویا؟ پھر مغلوں نے اس پر دوبارہ قبضہ کیا۔ سکندر یونانی تو نہیں ادھر گیا؟ نہیں 2 دن اتنے گیا ہے سر، دوسرے دن واپس آ گیا، لاگا لگ گیا انہوں کیا سر انجن ٹرتا ویسے گرمی ہوتے بڑی، انہیں گرم کپڑے لے گیا بےوقوف ٹھنڈے کر کر پاؤں گا۔ سر سکندر وہ گھوڑے بچارے نو یرکان ہو گیا، اور سارے راہ گھوڑا سکندر نو گالا کر دے تیرا کھان۔ 1714 میں سبی پر کلہوڑوں کا قبضہ ہو گیا، لیکن کلہوڑا خاندان کو درانیوں نے شکست دی، اور یوں سبی درانیوں کے زیر اثر چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر 19ویں صدی تک ضلع سبی بگٹی اور مری قبائل کی عملداری میں رہا، اور اس کے بعد انگریز سلطنت کا حصہ بنا۔ 1903 میں اسے ضلع کا سٹیٹس ملا، جبکہ 1974 میں نصیر آباد اور کولو اس سے الگ کر دیے گئے۔ یہ بھی شہر نے جنہوں میں اب وہ سیپریٹ ضلع ہے۔ 1983 میں ڈیرا بگٹی کو سبی سے الگ کر دیا گیا۔ یہ سارے انہوں نے علیحدہ نہیں سی ہونا، گرمی دی وجہ تو علیحدہ ہوئے۔ سبی کی ایک اور بڑی وجہ شہرت یہاں کا میلہ ہے، سبی میلہ۔
یہ پورے ملک میں مشہور ہے. ہر سال فروری کے مہینے میں یہ میلہ لگتا ہے جو دراصل ایک بہت بڑا میلہ مویشیاں ہے. سبی میلے کی روایت سن 1887 سے جاری ہے اور اس کا آغاز کیا تھا میر چاکر رند نے. حکیم صاحب یہاں پر ایک بڑی خاص نسل ہے بیلوں کی, بگناڑی نسل. اس کی نمائش ہوتی ہے. بگناڑی نسل دے بیل ڈاکے مارتے نے. انہوں دسن دیا اتنے ایس ایچ او ہے. خواتین آزاد, سبی کا ایک بہت بڑا ہیرو, ایک بہت بڑا نام ہے میر چاکر رند, جس نے انگریز کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے, اور انہیں چاکر اعظم بھی کہا جاتا ہے. ان کے نام سے میر چاکر خان فورٹ سبی میں ایک بڑی اہم آرکیولوجیکل سائٹ ہے. اور یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ میر چاکر رند کا مزار ضلع اوکاڑا میں ہے. جس دن ہم ضلع اوکاڑا ڈسکس کریں گے اس دن ہم آپ کو اس مزار کے بھی شارٹس دکھائیں گے. یہاں پر ایک اور جگہ صحبت سرائے کے نام سے مشہور ہے. پھر وکٹوریا ہال, جامع مسجد روف والی, اور یہاں 2-3 مندر بھی ہیں. مندر جھولے لال, رام مندر اور مندر جے شنکر. جہاں تک سیاسی مشاہیر کا تعلق ہے, یہاں سے میر عبدالجبار خان, کرم خان کھاجک, فتح خان کھاجک, چنگیز خان مری, محمد خان مرغزانی, بابر خان مرغزانی, میر اللہ بچایو ہمبی, میر اصغر مانی, حبیب رند, یہ اہم سیاسی شخصیات ہیں. فنکاروں میں ٹی وی اداکار اشرف لیڈی, سنگرز میں زیبا سنم, رمیش کمار, استاد عیسیٰ خان, استاد جمعہ خان شامل ہیں. اور شعراء کرام میں حسنین اقبال, ندیم نیازی, عزمی جوان شامل ہیں. جہاں تک سوغاتوں کا تعلق ہے, پہلوان کا نمکین گوشت بہت مشہور ہے. پلوان بکرے دا یہ بہت لاجواب گوشت ہے. بڑے بڑے گوشت کے پہاڑ ہیں یار, بات سنو پہ. تو کئی باری بندہ تلک کے مرے ہے. نمک لاؤن جاندے نے اتنے چڑھ کے نا, کہنا میں مار جانا میرا بوٹی نو ہاتھ. یہ گوشت کے پیسز ہیں. سنو ذرا, پیسز بھلا کیوں ہوندے نے؟ کیوں؟ بکرے کٹھے کر کے اتنے بمب چلاؤندے, وہ سارے نے پیسز اتنے لگ جاندے. نمک کتوں لیندے نے؟ تے پلوان نے تے دہانے لائے نے. پلوان بوری نمک دی چوکے نال دوڑ رہا ہوندا ہے, اور چلدے بکریاں نوں لائی جاندا ہے, اور کئی باری جیوندے بکریاں نوں بھی لون لا گیا. انہاں گوشت نہیں ہوتا وکدا جنہ نمک وکدا ہے. اور حکیم صاحب نو اسی اوتھے ہی نوت کرایا سی, اور اوتھے جنوں گوشت نہ ملے وہ گانے گان لگ پیندا, گوشت گوشت نہ رہا پلوان پلوان نہ میرے گوشت کے ساتھ یہ کیا ہو گیا, سنا ہے کہ تو بے وفا ہو گیا, سنا ہے کہ تو بے وفا ہو گیا. جیدے بھائی امریکہ کی طرف وہ کر کے گا, میرے دوست کے ساتھ کیا ہو گیا. جیدے امریکہ ادھر نہیں, ادھر ایتھوپیا ہے. حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.